السلام علیکم ہسٹری ٹی وی کے ناظرین آج کی ویڈیو میں جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس وقت ملک پاکستان کی سب سے مقبول ترین شخصیت ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی سے متعلق مکمل حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، عمران خان کا پورا نام عمران احمد خان نیازی اور وہ 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اسکول اور کالج کی تعلیم انہوں نے لاہور ہی میں حاصل کی اور پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے لندن چلے گئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران عمران خان یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے، لیکن یہ اس وقت کسی نے نہ سوچا ہوگا کہ یہی عمران خان آگے چل کر نہ صرف پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم کے کپتان بنیں گے بلکہ ورلڈ کپ کا ٹائٹل بھی اپنے ملک میں لے کر آئیں گے۔ عمران خان نے 2 دہائیوں تک کرکٹ کھیلی، جس میں سے 10 سال انہوں نے کپتانی کی، اور ان کی شاندار کپتانی کی بدولت پاکستان نے اپنا واحد ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے کامیاب ترین کپتان اور مایہ ناز آل راؤنڈر تھے۔ ان کی ہائٹ 6.2 فٹ تھی۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں کہ 1987 میں عمران خان نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، لیکن پھر وہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر ٹیم میں واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران ٹیسٹ میں 362 اور ون ڈے میں 182 وکٹیں حاصل کیں اور بالترتیب 3807 اور 3709 رن سکور کیے۔ عمران خان نے مجموعی طور پر 3 شادیاں کیں، جن میں سے ان کی پہلی شادی جمائمہ گولڈ سمتھ، دوسری شادی ریحام خان اور تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے قاسم اور سلیمان ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد فلاحی کاموں کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شوکت خانم کی صورت میں ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا جو اس وقت کے حساب سے تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن انہوں نے پاکستان کے شہر شہر جا کر رقم اکٹھی کی اور لوگوں نے ان کی آواز پر دل کھول کر چندہ دیا، اور بالآخر وہ پاکستان کا پہلا فری کینسر ہاسپٹل بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ان کا ایک اور بڑا کارنامہ نمل کالج تھا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کے ایشیا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے جب ملکی حالات دیکھے اور موروثی سیاست دیکھی تو انہوں نے 1996 میں سیاست میں قدم رکھ دیا اور اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ ان کی جدوجہد جاری رہی، لیکن ان کو اصل پذیرائی 2011 میں مینار پاکستان جلسے سے ملی۔ ناظرین، 2013 کے الیکشن میں ان کی پارٹی نے KPK میں حکومت بنا لی اور یہ اقتدار میں ان کا پہلا قدم تھا۔ پھر 2018 کے الیکشن میں 22 سال کی جدوجہد کے بعد وہ بالآخر پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ناظرین، عمران خان ہمیشہ سے دولت کی یکساں تقسیم کے حامی تھے اور کرپشن کے خلاف زبردست کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے ہمیشہ غریب اور نچلے طبقے کے بارے میں بات کی اور ملک کے بیشتر شہروں میں لنگر خانے اور پناہ گاہوں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ کی صورت میں ایک بڑا تحفہ پاکستان کی عوام کو دیا۔ انہوں نے ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کو آگے لے کر چلے۔ انہوں نے القادر ٹرسٹ کے نام سے ایک اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور اسکولوں میں قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دیا اور قرآن پاک کو بطور سبجیکٹ اسکول کی کلاسز میں شامل کر لیا گیا۔ اپنے دور اقتدار میں عمران خان نے ہمیشہ کرپشن اور موروثی سیاست کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے کرونا وبا کے دوران جس طرح سے ملک کو سنبھالا اس کی تعریف دوسرے ممالک میں بھی کی گئی، جبکہ اس دوران مستحکم معیشت رکھنے والے ملک بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ ناظرین، پھر 10 اپریل 2022 کو طریقے عدم اعتماد لا کر عمران خان کی گورنمنٹ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وہ عمران خان جو ورلڈ کپ فاتح اور قومی ہیرو کا درجہ رکھتے تھے، ان پر گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد درجنوں مقدمات بنائے گئے اور انہیں جیل میں بھیج دیا گیا، جن میں سے اکثریت مقدمات میں وہ بری ہو چکے ہیں۔ آج کل وہ قید تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور پر امید ہیں کہ جیل سے نکلنے کے بعد وہ دوبارہ عوام میں واپس آئیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہو تو ہمارے چینل ہسٹری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔